لگتا ہے کہ اچھا چلا توبہ کر لینا، کسی اور کو تو پتہ نہیں، تم توبہ کر لو۔ تو اس لیے اقرار کرنے والے پہ اقرار کرنا کوئی لازم بھی نہیں ہے۔ اگر اس کسی سے زنا سرزد ہو اور وہ بہت نادم شرمندہ ہے اور وہ نہیں جا کر حد جاری کرواتا، توبہ کر لیتا ہے، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ گناہ معاف ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آ کے اقرار کرے گا اور قاضی جو ہیں یا جو جج یا منصف ہے وہ اچھی طریقے سے جرح کر لے گا، سوال جواب کر لے گا اور مطمئن ہو جائے گا، تو اب حد کا نفاذ لازم ہو جاتا ہے۔ دوسرا ہوتا ہے 4 گواہوں سے اس کا ثبوت۔ چاروں کے چاروں مرد ہونے چاہیے کہ جنہوں نے زنا ہوتے ہوئے دیکھا ہو۔ انہیں قاضی بلائے گا، ان سے پوچھے گا کہ واقعی تم زنا سمجھتے ہو کسے کہتے ہیں اور کس طرح تم نے دیکھا تھا۔ ہر ایک کو فرداً فرداً بلا کے سوال کرے گا، ایک ساتھ بھی نہیں، اور پھر دیکھے گا ان سب کے بیان میں کوئی تضاد تو نہیں ہے۔ اگر سب تقریباً ایک جیسی بات بولتے ہیں کہ اس وقت دیکھا تھا، اس فلاں فلاں کو دیکھا تھا، فلاں مقام پر دیکھا تھا، ایک جیسی بات کہتے ہیں، تو یہ ثبوت اس سے بھی ثبوت ہو جاتا ہے۔ اب اگر زانی زانیہ لاکھ انکار کر رہے ہوں، گواہ اگر 4 ہیں اور قاضی اچھی طرح جرح کر کے گواہوں کے سچ کو یا گواہوں کے جو قول ہے اس کو وہ پرکھ چکا ہے کہ یہ درست کہ چاروں کا اس پہ اتفاق ہے، تو پھر وہ حد جاری کرے گا۔ یہی رجم کا اندر معاملہ ہوتا ہے، اور باقی اس کے احکام جو ہیں وہ فقہی کتابوں میں ہیں۔ ابھی ہمارا مقصود تفسیر کرنا ہے، تفسیر بیان کرنا ہے، تو یہ مختصر سے احوال میں نے عرض کیے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ زانی عورت، زانی مرد، تو اور کون سا؟ غیر محسن، کیونکہ سزا کوڑوں کی بیان کر دی گئی ہے، تو تم کوڑے مارو، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے۔ وَلَتَأْخُذْكُمْ بِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اور یہ بڑی نفیس بات فرمائی کہ اور تمہیں ان پر رحم نہ آئے اللہ کے دین کے معاملے میں اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ تو بڑی بہت نفیس بات ہے۔ جیسے اب آج بعض اوقات یہ کہہ دیا جاتا ہے جی معاذ اللہ رجم جو ہے یا کوڑے مارنا یہ بڑی شدت والی سزائیں ہیں، یہ تو مناسب نہیں ہے۔ اس قسم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سزا اگر مقرر کر دی ہو جس کو آپ شرعاً حد سے تعبیر کرتے ہیں، کیونکہ شرعی طور پہ حد کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ وہ سزا جس میں کمی بیشی کا بندوں کو اختیار حاصل نہ ہو، تو وہ حد کہلاتی ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے حد کے نفاذ کا حکم دیا تو معاذ اللہ اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں جی یہ سزاؤں میں بہت شدت ہے، تو اصل میں سزا کو برا نہیں کہہ رہا، وہ تو معاذ اللہ ڈائریکٹ اللہ پہ الزام لگا رہا ہے۔ اگر ایک تصویر ہے وہ میں اس کو دیکھتا ہوں، جی تصویر کیسی ہے، ارے بہت ہی خراب قسم کی تصویر ہے، اتنی گندی تصویر، تو میں تصویر کی برائی نہیں کر رہا ہوں بلکہ میں تو بنانے والے کی برائی کر رہا ہوں۔ بنانے والے کو برا محسوس ہوگا کہ دیکھو جی میری تصویر کو اتنا برا کہا، کیونکہ تصویر خود بخود تو نہیں بن گئی، وہ تو بنانے والے کا قصور ہوا۔ تو معاذ اللہ اگر اس سزا کو آپ کہتے ہیں کہ جی بڑی شدت والی سزا ہے، بڑی معاذ اللہ ظالمانہ سزا ہے، تو ظالمانہ سزا بنانے والا کون ہے؟ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو معاذ اللہ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ظالم ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ارحم الراحمین ہے۔ اس کے باوجود اگر اس نے یہ سزائیں مقرر کی ہیں تو یقیناً اس میں بہت بڑی حکمت ہے، اور آسان سی بات ہے کہ عقل والا بھی سمجھ سکتا ہے کہ حکمت یہی ہے کہ اگر زنا کے معاملے میں اتنی سخت سزائیں مقرر نہ کی جاتیں تو لوگ اس کو کھیل بنا لیتے، کیونکہ زنا ایک لذت والا کام ہے، نفس اس میں بہت زیادہ مزہ اور لذت محسوس کرتا ہے، اور اگر اس کی سزا بہت معمولی سی ہوتی تو گلی گلی کے اندر زنا آپ کو نظر آئے گا، گلی گلی کے اندر، پھر نہ ہماری بہنیں محفوظ رہیں گی، نہ بھابیاں محفوظ رہیں گی، نہ مائیں محفوظ رہیں گی، نہ بیٹیاں محفوظ رہیں گی۔ کیا ہم اس بات کو پسند کریں گے کوئی ہماری بہن کے ساتھ، ماں کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، بھابی کے ساتھ زنا کرے؟ یقیناً نہیں۔ تو یہ اسی طرح آسان ہو جائے گا، جب ہم سزاؤں کو آسان کر دیں گے تو لازم بات ہے کہ ہر ایک جرأت مند ہو جائے گا۔ جب آپ سزا میں تخفیف رکھیں گے، جرم بڑا ہو، سزا بہت ہلکی ہو، تو جرأت پیدا ہوتی ہے، اور مجرم کہتا ہے کہ کیا ہے جرم اتنا لذت والا اور سزا کیا اتنی معمولی سی، تو لازم سے بات ہے وہ تو ارتکاب کرے گا اور یہ جرم بڑھتا چلا جائے گا۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ کتاب انزلناه
اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے بعض خطاؤں، بعض گناہوں کی کہ جن کے اندر گناہوں یعنی سزاؤں کو ہلکا رکھنے کی بنا پر بہت تیزی سے پھیلاؤ ہو سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس میں سزاؤں کو سخت رکھا تاکہ انسان اس گناہ سے بچے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاذ اللہ ظالم نہیں، جس قلبی نرمی کو بنیاد بنا کر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سزا بڑی سخت ہے، وہ قلبی نرمی بھی اسی ذات کی عطا کردہ ہے، کوئی ہماری اپنی ایجاد نہیں ہے کہ ہم اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے معاذ اللہ یا اپنے آپ کو اللہ سے زیادہ یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے تو بڑا ظلم کیا ہے معاذ اللہ، اور یہ رحم کا پتلا سامنے آ کے کھڑا ہو گیا کہ جی ہمیں بڑا رحم آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ اللہ کی حکمت کو چیلنج مت کیا جائے، جب تم ان کو کوڑے مارو یا سزا مقرر کرو تو کسی کو بھی اللہ کے دین میں رحم نہیں آنا چاہیے، کیونکہ ارحم الراحمین ذات نے اس سزا کو مقرر کیا ہے، یہ اس کا اس معاشرے پر رحم ہے، کرم ہے کہ اس نے سزا مقرر کی ہے، اس کا کوئی ظلم نہیں ہے۔ یقینی سی بات ہے کہ اس سزا کو حق اور درست وہ شخص ضرور تسلیم کرے گا کہ جس کے خود گھر والوں کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہوا ہو، تو پھر وہ کبھی بھی نہیں کہے گا کہ جس سزا بڑی ظالمانہ ہے۔ ہمارے ہاں تو تھوڑی سی چوری بھی ہو جاتی ہے، کوئی موبائل چھین کے لے جاتا ہے، تو ذرا اس سے آپ اس کے تاثرات معلوم کریں کہ آپ کیا چاہتے ہو، مجرم کو کیا سزا ملنی چاہیے، تو وہ بولے گا تو کھڑا کر کے گولی مار دو، جی میرا موبائل چھین کر لے گئے، میرا پرس چھین کر لے گئے۔ تو ایسے جذبات ہوتے ہیں، جب خود اپنی ذات کو تکلیف پہنچتی ہے تو آدمی چاہتا ہے کہ سخت ترین سزا ہونی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی طرح ہم مسلمانوں کے جذبات کا لحاظ رکھتے ہوئے، خیال رکھتے ہوئے، معاشرے کو بگاڑ سے پاک و صاف کرتے ہوئے سزا مقرر کی ہے۔ تو آج اس سزا کو سخت کہنے والا خود اگر خدا نہ خواستہ اس اذیت میں مبتلا ہو جائے کہ اس کے کسی قریبی رشتہ دار کے ساتھ زبردستی زنا کیا جائے، ایسا معاملہ کیا جائے، تو پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ اب آپ یہ بتائیے کہ آپ اس شخص کے ساتھ کیا چاہتے ہیں، اس زانی کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، تو شاید وہ کہے گا کہ اس کو زمین پہ لٹا کے اس کے اوپر بڑی گاڑی چڑھا دی جائے، اس کو پیس دیا جائے، ریل گاڑی چڑھا دو، اس کو پیس دو بالکل اتنا، یعنی وہ جوش جذبے اور انتقامی جذبے میں ڈوب کر یہ جملے بولے گا۔ تو اس وقت اس کو سمجھانا چاہیے، بلکہ ایسا اللہ تعالیٰ نہ خدا نہ خواستہ ایسا کوئی معاملہ ہو کہ کسی پر یہ آزمائشی وقت آئے، تو اس وقت اس کو خود ابھی ہمیں خود یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سزائیں مقرر کی اسی اذیت سے بچانے کے لیے ہیں، کہ کوئی اس اذیت میں مبتلا نہ ہو، ٹینشن میں مبتلا نہ ہو، گھر کے گھر اس میں برباد ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اللہ کی کوئی سزا غلط نہیں، کوئی سزا ظالمانہ نہیں، اگر اس کا تصور بھی ذہن میں پیدا ہوا ہو تو ہمیں توبہ کرنی چاہیے، اور اس قسم کے بیانات کو پڑھنے سے گریز کرنا چاہیے جو آزاد قلم کی، آزاد ذہن کی پیداوار ہو، کہ جی اللہ نے بڑی سزائیں سخت مقرر کر دی ہیں، یہ تو یعنی اللہ کو تو ڈائریکٹ نہیں کہیں گے، قرآن پہ بھی نہیں کہیں گے، اسے بنیاد بنائیں گے اور اس کو منسوب کریں گے علماء کی طرف، یہ مولویوں نے بڑی سخت سزائیں مقرر کر دی ہیں، مولوی یہ کہہ رہے ہیں، مولوی وہ کہہ رہے ہیں۔ مولوی کا اپنا دین نہیں ہے، جو ایک دیندار شخص ہے، جو دین کی صحیح تعلیمات آگے پہنچا رہا ہے، اس کی حیثیت تو ایک ڈاکیے کسی ہے، وہ ایک قاصد ہے، وہ سمجھ لے کہ کسی کا پیغام آپ تک پہنچا رہا ہے، اس کا کردار صرف اتنا ہے۔ اور اگر کوئی ڈاکیہ پوسٹ مین آپ کو ایک لیٹر لا کر دیتا ہے، اس میں کسی لکھنے والے نے آپ کو گالیاں لکھی ہوں، تو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ پوسٹ مین کو پکڑ کے مارنا شروع کر دیں، بلکہ وہ تو لکھنے والے کا قصور ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ سزائیں اللہ کی طرف سے ہیں، یہ نظام جو پورا ضابطہ قانون بنا کر دیا گیا ہے من جانب اللہ، ہمارا نہیں ہے کہ ہم اس کو منسوب کریں 15ویں صدی کے علماء کی طرف اور ان پہ چڑھائی کر دیں، یہ غلط ہے، بلکہ یہ تو قرآن اور حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ تو بعض اوقات شدت مخالفت سے بچنے کے لیے ڈائریکٹ تو اللہ کو کچھ نہیں کہہ سکتے، قرآن کو نہیں کہہ سکتے، تو فوراً پھر علماء کی طرف رخ موڑ دیا جاتا ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ اگر ہم بالفرض علماء کو برا کہہ بھی رہے ہیں تو اصل میں ہم اللہ کو برا کہہ رہے ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو سمجھایا کہ اگر تصویر کو برا کہہ رہے ہیں تو اصل میں آپ مصور کو، بنانے والے کو برا کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ کسی قانون کو برا کہہ رہے ہیں جو براہ راست قرآن سے ثابت ہے، تو گویا کہ آپ قانون بنانے والے کو برا کہہ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو برا کہنے والا بہت شدید قابل گرفت ہوگا۔ لہٰذا ایسے آزاد ذہن اور آزاد قلم سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں، ورنہ ایک دفعہ ذہن میں خرابی پیدا ہو گئی تو پھر آدمی معاذ اللہ تعالیٰ کے احکام کے معاملے میں گستاخانہ رویہ اختیار کر لے گا، جو اس کے ایمان کی ہلاکت و بربادی کا سبب بھی بن سکتا ہے۔
تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اور تمہیں ان لوگوں پر بالکل ترس رحم نہ آئے اللہ تعالیٰ کے دین کے معاملے میں، یعنی دینی تعلیمات، یعنی حدود دین کو یا اللہ کی حدود کو نافذ کرنے میں تمہیں کوئی رحم نہ آئے اگر تم اللہ تعالیٰ اور اخروی دین پر ایمان رکھتے ہو۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کا ایک گروہ حاضر ہو تاکہ عبرت حاصل ہو، نصیحت حاصل ہو، اس کو دیکھیں گے تو دو کام ہوں گے۔ ایک تو جو جس کو سزا مل رہی ہے، اگر اسے آپ کمرے میں بند کر کے سزا دیں تو اتنا اس کو احساس نہیں ہوگا، اور ایک مجمع میں اس کو سزا مل رہی ہو تو بہت زیادہ بے عزتی کا احساس ہوگا، اور آئندہ کے لیے بھی وہ اجتناب کرے گا۔ اور اسی طرح جو مجمع اس کو دیکھ رہا ہے ان کو بھی عبرت حاصل ہوگی کہ جیسے آج یہ شخص سب کے سامنے ذلت کا شکار ہے، اگر میں بھی ایسا کروں گا کل میرے ساتھ بھی ایسا ہوگا، تو خوف پیدا ہوگا، اور یہ خوف اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف لے کر جائے گا اور برائی سے دور کر دے گا۔ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ وزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ زانی یعنی بدکار مرد نہ نکاح کرے مگر زانیہ سے یا مشرکہ سے، اور زانیہ نہ نکاح کرے مطلب الزانیہ لا ينکحها، وہ آدمی اس سے نکاح نہ کرے مگر زانی یا مشرک، یعنی زانیہ سے صرف زانی یا مشرک کی نکاح کرے، اور حرام کر دیا گیا ہے یہ ایمان والوں پر۔ اس کی تشریح انشاءاللہ اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النور کی 3 آیات کی تفسیر تقریباً ہوئی تھی۔ تیسری آیت ابھی ہم بیان کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ، کہ زانی مرد نہ نکاح کرے مگر زانیہ سے یا مشرکہ سے۔ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک، اور بدکار عورت سے نکاح نہ کرے مگر زانی مرد یا مشرک۔ وحرم ذلک علی المؤمنین، اور یہ کام ایمان والوں پر حرام ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کوئی اگر خدا نخواستہ زنا میں مشہور ہے کوئی شخص، تو اس سے پاک باز عورت کو نکاح، مسلمان عورت کو نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ مشرک سے تو ویسے ہی نکاح نہیں ہوگا، اور اگر کوئی مسلمان زانی مرد ہے تو اس سے کسی پاک باز عورت کو نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ وجہ اس کی یقینی سی بات یہی ہے کہ جب ایسا شخص جو زنا کے معاملے میں مشہور ہے اس سے عورت کا تعلق پیدا ہوگا تو اس کی بدنامی کی وجہ سے نہ صرف عورت کی بدنامی ہے بلکہ عورت کی یہ بدنامی عورت کے پورے خاندان میں سرایت کرے گی، اور جو ان سے نسل اور اولاد پیدا ہوگی وہ بھی لوگوں کی طرف سے طعنہ زنی کا شکار ہوتی رہے گی۔ یہی معاملہ دوسری جانب بھی ہے کہ اگر کوئی عورت بری ہے اور مشہور ہے تو اس سے پھر مسلمان کا نکاح کرنا بہتر نہیں ہوتا، لیکن یہ ممانعت ایسی نہیں ہے کہ یہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا۔ اگر کوئی مرد ہے، وہ مثلا کوئی زانیہ عورت ہے، چاہے مشہور بھی ہے، وہ کہتی ہے میں توبہ کرتی ہوں اور توبہ کر کے اس کے نکاح میں آ جاتی ہے تو نکاح بہرحال ہو جائے گا۔ اسی طرح کوئی پاک باز عورت اگر کسی زانی مومن مرد سے نکاح کرے گی تو نکاح یہ بھی ہو جائے گا، لیکن یہ اصل میں بہتر، مناسب اور غیر مناسب کی بات ہے کہ کیا چیز مناسب ہے، کیا غیر مناسب ہے، افضل اور اولیٰ کی بات ہے۔
تو اس لیے افضل اور اولیٰ یہ ہے کہ جو برا ہو وہ برے کے ساتھ ہی بہتر ہوتا ہے، جو اچھا ہے اس کے لیے اچھا ہی ہونا چاہیے۔ اور بعضوں نے کہا کہ یہ اصل میں ایک شخص تھے مرثد، وہ جب ہجرت ہو گئی تھی اس کے بعد وہ مکے گئے کسی قیدی کو چھڑانے کے لیے، تو ہجرت سے پہلے ان کے عناق نامی ایک عورت سے کچھ تعلقات تھے، مطلب اسلام سے پہلے۔ تو اس عورت سے انہوں نے مدد طلب کی، اس نے وعدہ کیا مدد کرنے کا، تو پھر وہ سابقہ حالات کے پیش نظر اور اس عورت نے آپ کو برائی کی دعوت دی، تو آپ نے اس کا انکار کر دیا۔ تو اس عورت نے پھر شور مچا دیا کہ یہ قیدی کو چھڑانے کے لیے آئے ہیں، تو بڑی مشکل سے بہرحال آپ نے جان بچائی اور قیدی کو چھڑا کر بھی لے گئے تھے۔ تو یہ بعضوں نے کہا کہ جب نبی کریم انہوں نے آ کے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں واقعہ عرض کیا اور درخواست کی کہ مجھے عناق سے اس عورت سے نکاح کی اجازت دے دی جائے، اور وہ مشرکہ عورت تھی۔ اس پر پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ مشرکہ عورت کے لیے یعنی مسلمان مرد کے لیے مشرکہ عورت بہتر نہیں ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ بعضوں نے مطلب یہ پھر استدلال کیا کہ یہ جو آیت ہے خاص ان کے لیے نازل ہوئی تھی، یعنی ان کے لیے حکم بیان کیا گیا تھا اور ان سے کوئی مراد نہیں، اور بعضوں نے اس کا معنی عام رکھا اور یہی زیادہ اولیٰ اور افضل ہے، لیکن صورت وہی ہے کہ یہاں پہ ایک انسب مناسب ترین صورت کا بیان ہے، نہ کہ کوئی فرض یا واجب قرار دیا جا رہا ہے کہ مسلمان عورت کا کسی زانی مسلمان مرد سے، اور اسی طرح کسی پارسا مسلمان مرد کا زانیہ مسلمان عورت سے نکاح ہو ہی نہیں سکتا، اس کا بیان کرنا مقصود نہیں ہے۔ اور فرمایا وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ کام ایمان والوں پر حرام ہیں، حرام کیا گیا ہے۔ حرام سے مراد ہے کہ اس کو ناجائز ٹھہرایا گیا ہے، غیر مناسب ٹھہرایا گیا ہے، کیونکہ یہ آیت اس میں اگرچہ حرام کا ذکر ہے لیکن آگے انشاءاللہ آیات آئیں گی جن آیات کو اس آیت کے لیے ناسخ مانا گیا ہے، کیونکہ اس میں مطلقاً اجازت دے دی گئی ہے کہ جس مومنہ عورت سے چاہیں نکاح کریں۔ تو اگر کوئی عورت زانیہ ہے تو اس کا ایمان اس سے زائل تو نہیں ہوگا، مومنہ تو وہ کہلا سکتی ہے، لہٰذا دیگر آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ اجازت ہے، لہٰذا ان کو ناسخ مانا جائے گا، اس کو منسوخ مانا جائے تو پھر بالکل کوئی شبہ باقی نہیں رہتا۔ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالی حد قذف کو بیان فرما رہا ہے۔ قذف کا معنی ہوتا ہے کسی پر یعنی پارسا عورت پر زنا کی تہمت لگانا، تو یہ بہت بڑا جرم ہے، اور اس کی شریعت نے یہ سزا مقرر کی ہے کہ پہلے تو قاعدہ قانون یہ ہے کہ اگر کسی پر یہ مطلب قذف یعنی حد کی زنا کی تہمت لگائی گئی ہے، تو وہ اگر عورت مطالبہ کرے قاضی کے پاس جا کر کہ اس کا فیصلہ کروایا جائے، مجھ پر اس طرح کی تہمت لگائی گئی ہے، تو جس نے تہمت لگائی ہے پھر اس سے کہا جائے گا کہ آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس نے زنا کیا ہے، اس پر 4 گواہ لے کر آئیں۔ اگر وہ گواہ نہیں لا سکتا تو پھر اسے 80 کوڑوں کی سزا دی جائے گی۔ اسی طرح اگر شوہر نے حد یعنی جھوٹا زنا کا یا حد کا مطالبہ کیا کہ اس کو حد لگائیں، اس نے زنا کیا ہے، تو پھر اس کے اندر بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ یا تو وہ 4 گواہ لے کر آئے، اگر گواہ لے کر نہیں آتا اور اپنے اقرار میں اگر وہ جھوٹا پڑ جاتا ہے تو پھر اسے بھی 80 کوڑوں کی سزا ہوگی۔ تو یہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ والذین، اور وہ جو یرمون المحصناتی پارسا عورتوں کو عیب لگاتے ہیں یعنی زنا کی تہمت لگاتے ہیں، ثم پھر لم یأتوا نہیں لاتے ہیں وہ بأربعۃ شہداء 4 گواہوں کو، فجلدوہم تو تم کوڑے لگاؤ انہیں 80 جلدتاً 80 کوڑے، ولا تقبلوا اور نہ قبول کرو تم لہم ان کے لیے شہادتاً ابداً شہادت کبھی بھی، یعنی ان کی شہادت تم کبھی بھی ان کی گواہی کبھی قبول مت کرو، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ اور یہی لوگ فاسق ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ 80 کوڑوں کی سزا ہے اگر کوئی جھوٹی زنا کی تہمت لگا دے۔ اس سے ہماری وہ بہنیں خاص طور پر سبق حاصل کریں کہ جو عام لڑائیوں کے اندر یہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے، خاندان میں ہو گئی، گھر کے اندر ہو گئی، محلے میں کوئی لڑائی ہو گئی تو ایک دوسرے پر زنا کی تہمت عام لگا دیتی ہیں، بعض اوقات یعنی خیال بھی نہیں کرتی ہیں، اگرچہ یہاں پر حقیقتاً شاید زنا کی تہمت لگانا مقصود نہ ہو، سامنے والے کے قلب کو اذیت و تکلیف پہنچانا مقصود ہو،
لیکن قلبی قصد کے اوپر یہاں فیصلہ نہیں ہوگا، بلکہ زبان سے نکلنے والے ظاہری الفاظ پر فیصلہ ہوگا۔ لہذا اگر سامنے والی جو خاتون ہیں جن پر اس طرح کی چاہے لڑائی جھگڑے میں تہمت لگائی، چاہے ویسے عام حالات میں لگائی، تو وہ مطالبہ باقاعدہ کر سکتی ہیں، اور اگر کریں اور تو سامنے والی کو 4 گواہ لانے پڑیں گے، نہ لائیں تو 80 کوڑوں کی سزا ہے۔ وجہ اس کی اتنی سخت سزا مقرر کرنے کی یہ ہے کہ جب کسی پر زنا کی تہمت لگائی جائے اور اس کا کوئی فیصلہ آپ نہ کریں، سامنے والا خاموش ہو جائے یا اس کو مطلب اس تہمت کا رد نہ کر سکے، تو بعض اوقات پھر یہ چیز سرایت کرتی ہے دوسروں کے اندر، الزام تراشیوں کا سلسلہ بڑھتا ہے، اور پھر جس شخص کے اوپر یہ تہمت لگائی گئی وہ بدنام ہو جاتا ہے، اس کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے، لوگ اس پر طنز کرتے ہیں، اشارے کنایوں میں اس کے بارے میں گفتگو شروع ہو جاتی ہے، اور خصوصاً جب یہ معاملہ کسی عورت کے ساتھ ہو تو پھر یہ کہ چونکہ ایک مسلمان کی بدنامی کا معاملہ ہے، اور پھر اس کا اثر جیسے ابھی ہم نے عرض کیا تھا کہ خاندان میں اور پھر بچوں میں بھی منتقل ہوتا ہے، کہ بچوں کو بھی طعنہ دیا جائے گا، بھئی تمہاری والدہ ایسی تھیں، کہ وہ الزام لگا تھا، انہوں نے تو رد ہی نہیں کیا تھا۔ تو اس لیے یہ شریعت نے سزا مقرر کی تاکہ اس قسم کے زنا کی تہمت کوئی ایک دوسرے کو نہ لگا سکے۔ پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کسی نے الزام لگایا تو گھر میں بدگمانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور شوہر اس صرف ایک کسی الزام کی بنا پر بعض اوقات طلاق دے دیتا ہے، تو گھر تباہ ہو جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کے پیش نظر شریعت نے سختی فرما دی کہ اگر کوئی کسی کو زنا کی تہمت لگائے گا تو یا تو 4 گواہ لے کر آئے، نہیں لا سکتا تو پھر اس کو کوڑے لگیں گے۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ اور یہ فرمایا کہ ولا تقبلوا لهم شہادتا ابدا، اور تم ان کی شہادت گواہی کبھی قبول نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے، دیکھیں پہلے اس کو سمجھ لیں کہ گواہی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے ادائے شہادت، ایک ہوتا ہے تحمل شہادت۔ ادائے شہادت کا مطلب تو ہے گواہی گواہ بننا، گواہی دینا، اور تحمل کا مطلب ہوتا ہے گواہی اٹھانا یعنی گواہ بننا۔ ایک ہے گواہی دینا، ایک گواہ بننا، اس میں فرق ہوتا ہے۔ گواہی دینے کا مطلب تو یہ ہے کہ جیسے وہ حلف وغیرہ لے کر کے بھئی آپ کیا گواہی دیتے ہیں کہ ایسا ہوا تھا مثلا، تو بولے ہاں میں گواہی دیتا ہوں ایسا ہوا تھا، یہ گواہی کا ادا کرنا ہوتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے گواہ بننا، مثلا جیسے نکاح کے اندر ہوتے ہیں کہ بھئی آپ 2 گواہ ہیں، نکاح ہو رہا ہے تو آپ 2 گواہ بن جائیے، یا جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ گواہ بنتے ہیں۔ اس میں کچھ ادائیگی کا معاملہ نہیں ہوتا، یہ خاموش کھڑے ہو کر گواہ بن رہے ہوتے ہیں، گواہی کی ادائیگی کا یہاں پر کوئی موقع نہیں ہے۔ تو یہ جن پر حد قذف جاری ہو چکی ہو، یعنی 80 کوڑے لگائے جا چکے ہوں، تو یہ ادائے شہادت کے اہل نہیں ہیں، تحمل شہادت کے اہل ہیں۔ لہذا جو فرمایا کہ ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو، مطلب کیا ہے کہ اگر کسی معاملے میں گواہی کی ادائیگی کی ضرورت پیش آئے تو حد قذف والا گواہی نہیں دے سکتا۔ ہاں اگر نکاح وغیرہ ہو رہے ہیں اور اس میں کسی کو گواہ بنانا مقصود ہے اور کوئی حد قذف والے کو آپ گواہ بناتے ہیں تو وہ نکاح بالکل درست ہے۔ لہذا یہ نہیں کہیں گے کہ یہ 2 گواہ جو ہیں جن کو حد قذف لگی تھی آپ نے یہاں ان کو کیوں گواہ بنا لیا، کیونکہ ان کی تو گواہی معتبر نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے، یاد رکھیے گا کہ اگر نکاح کے گواہ بنے اور مثلا کسی معاملے میں پھر جھگڑا ہوا اور عدالت میں کیس چلا گیا اور وہاں پر پھر جج نے کہا کہ وہ گواہوں کو بلائیے، ہم گواہی ان سے لیں گے کہ واقعی ایسا ہوا تھا، نکاح کے معاملے میں نہیں ہوا تھا، تو اب یہ گواہی دینے کے اہل نہیں ہے، کیونکہ اس وقت گواہ بن تو سکتے تھے، ٹھیک ہے ان کی گواہی کی موجودگی میں، یعنی گواہ بننے کی صورت میں نکاح بھی درست تھا، لیکن جب ادائیگی کا موقع آئے گا تو پھر یہ گواہی دے نہیں سکتے ہیں۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ ایسے ہی حضرات کو نکاح میں بھی گواہ بنایا جائے جو حد قذف وغیرہ سے بالکل دور ہوں، یا ان کو حد وغیرہ جاری نہ ہوئی ہو،
انہیں کو گواہ بنانا چاہیے تاکہ کبھی ادائیگی کا موقع آئے تو دشواری نہ ہو۔ اور فرمایا وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہی لوگ فاسق ہیں، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ، مگر ان میں سے وہ لوگ جو بعد میں توبہ کی، انہوں نے تائب ہو گئے، وَأَصْلَحُوا، اور انہوں نے اپنی اصلاح کر لی، یعنی وہ پھر فاسق نہیں رہیں گے۔ تو یہ جو استثناء کیا جا رہا ہے یہ گواہی کے معاملے میں نہیں ہے کہ ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو، ہاں جو توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں ان کی گواہی قبول کر لو، یہ مراد نہیں ہے۔ گواہی کی ادائیگی تو ان کے لیے قیامت تک منع ہو جاتی ہے، ہمیشہ منع ہو جاتی ہے، کیونکہ ابداً کی تاکید ہے۔ یہ جو فسق و فجور ہے وہ کہ ان کو جو ہم فاسق فرمایا جا رہا ہے کہ اولئک هم الفاسقون، یہی فاسق ہیں، تو یہ جو فاسق ہونے کا ان کو لقب ملا اس حد کے جاری ہو جانے کی بنا پر، اگر انہوں نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی تو پھر یہ گویا کہ تائب ہو چکے ہیں، چونکہ تو یہ فاسق نہ رہے، پھر یہ اس سے خارج ہو جائیں گے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے، چونکہ یہ حد کا لفظ آ رہا ہے تو جو سزا ہوتی ہے یہ دو طرح کی ہوتی ہے، یعنی کسی جرم پر جو سزا مقرر کی جاتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک کو حد کہتے ہیں، دوسری کو تعزیر کہا جاتا ہے۔ حد تو اس سزا کا نام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر کی گئی ہو اور اس میں ہمیں کمی بیشی کا اختیار نہ ہو، یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا جمہور صحابہ کرام نے کسی سزا کو مقرر کیا ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی سزا بیان کی اور پھر انہوں نے اس کو اتفاق کر کے اس کے لیے کوئی مطلب سزا باقاعدہ مقرر کر لی، اس کو بھی حد کہہ دیتے ہیں۔ جیسے شراب پینے والے کے لیے 40 کوڑوں کی سزا، تو یہ پہلے ہی دور میں نہیں تھی، بلکہ نبی کریم کے دور میں کوئی جوتے مارتا تھا، کوئی چادر مار دیا کرتے تھے، یعنی سزا دینے کے لیے، پھر باقاعدہ یہ بعد میں صحابہ کرام کے اتفاق سے طے ہوئی۔ تو یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ جو حد ہوتی ہے وہ من جانب اللہ باقاعدہ بیان نہیں کی جاتی، بلکہ حد یعنی سزا تو کوئی شریعت کی طرف سے ہے کہ بھئی شرابی کو سزا دینی ہے، لیکن کتنی دینی ہے، مقدار نہیں ہے، تو اس پہ پھر صحابہ کرام اگر اتفاق کر لیں تو وہ بھی باقاعدہ ایک حد کہلائے گی۔ تو اس میں پھر بعد میں کمی بیشی کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، کیونکہ صحابہ کرام کا اتفاق جو ہے یعنی اگر اجماع ہو جائے تو اسے بعض حضرات نے حکم کے لحاظ سے بالکل قرآن کی نص قطعی کے برابر رکھا ہے، کہ جیسے آیت سے کوئی حکم ثابت ہوتا ہے اسی طریقے سے صحابہ کرام کے اجماع سے جو حکم ثابت ہوگا وہ اس کے برابر ہوگا، اتنا یعنی صحابہ کرام کا اتفاق قوت رکھتا ہے۔ اور دوسرا تعزیر کا مطلب وہ سزا کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے رسول کی طرف سے مقرر نہ ہو، بلکہ خود اپنی ثوابدید پر یا موقع کی مناسبت سے حاکم اسلام یا والد یا پیر وغیرہ یا ماں یا استاد اپنے ماتحت کے لیے مقرر کر لے۔ تو کوئی بھی ایسی سزا جو شریعت کی طرف سے مقرر نہ ہو، بلکہ جو سزا مقرر کرنے کا اہل ہے، سزا مقرر کر سکتا ہو، وہ اپنے پاس سے کوئی سزا مصلحت کے لیے، مصلحت عامہ کے لیے یا اصلاح کے لیے مقرر کرتا ہے، اس کا نام تعزیر رکھا جاتا ہے۔ تو چونکہ یہ 80 کوڑوں کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بیان کی گئی تو اس کو حد کہا جائے گا۔ تو قذف زنا کی تہمت لگانے کو کہتے ہیں، اور حد قذف کا مطلب کہ اس تہمت کی جو سزا ملے گی جو اللہ کی طرف سے مقرر ہے وہ 80 کوڑے مارنا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ والذین یرمون ازواجہم، اور وہ لوگ جو اپنی عورتوں کو عیب لگائیں، ولم یکن لہم شہداء، اور نہ ہوں ان کے پاس گواہ، الا انفسہم، سوائے اپنے آپ کے، یعنی صرف وہی کہتے ہیں ہم نے یہ زنا میری زوجہ نے زنا کیا، مثلا کوئی آدمی دعویٰ کرے اور اس کے پاس کوئی گواہ نہ ہو، خود وہ بس اپنی زبان سے اقرار کرے، تو اس کا پھر یہ اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا ہے۔ تو ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ میں نے اپنی زوجہ کو، اگر کوئی شخص اپنی زوجہ کو کسی معاملے میں دیکھے، اس طرح کے معاملے میں، اور وہ گواہ بھی نہ لا سکے، اور اگر وہ زبان سے بیان کرتا ہے تو اسے حد قذف کا خوف ہو، تو وہ کیا کرے؟ اس پر پھر یہ آیات نازل ہوئیں کہ وہ کیا کرے گا ایسا شخص کہ جو گواہ بھی نہیں لا سکتا، لیکن اس نے اپنی زوجہ کو کسی بری فعل میں مبتلا دیکھا ہے، اور اب اگر وہ اکیلے اس بات کو بیان کرے تو جج یا قاضی جو ہے وہ اس سے گواہ مانگے گا، نہیں پیش کر سکتا تو الٹا اس کو سزا ملے گی۔ تو یہ کیا کرے؟ خاموش رہے
کیا معاملہ کرے، تو اس کے لیے پھر یہ آیات نازل کی گئیں، جس میں خلاصہ کلام یہ ہے، اس کو شرعی زبان میں لعان کہتے ہیں۔ لعان کا مطلب ہوتا ہے لعنت کرنا، باہم لعنت کرنا، یعنی ایک دوسرے کو لعنت کرنا، اس کا نام ہوتا ہے لعان۔ طریقہ کار یہ ہوگا کہ شوہر اگر آ کر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ زوجہ جو ہے اس نے کو میں نے زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے، یا اپنے زوجہ کو زانیہ کہتا ہے، یا جو بچہ پیدا ہوا ہے انکار کرتا ہے کہ میرا بچہ نہیں ہے کسی اور کا بچہ ہے، تو یہ بھی ایک طرح کی زنا ہی کی تہمت ہے۔ تو اس پر پھر شریعت نے یہ ایک معاملہ رکھا ہے، جو انشاءاللہ پھر ہم اگلے پروگرام میں بالتفصیل آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نور چل رہی تھی اور اس کی 6 آیت کی ابھی تفسیر شروع ہوئی تھی، اور اس میں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اگر کوئی شوہر اپنی زوجہ کو زنا کی تہمت لگا دیتا ہے اور وہ گواہ بھی نہیں لا پاتا، اور وہ اگر بیان کرے تو بھی اس کے لیے مسئلہ ہے کہ اس کو پھر 4 گواہوں کے لانے کا کہا جائے گا، نہ لا سکے تو حد قذف کا معاملہ ہوگا، تو وہ کیا کرے گا؟ اس کے لیے شریعت نے یہ مقرر کیا ہے کہ یہ میاں بیوی جیسے قاضی کے پاس گئے یہ معاملہ لے کر، تو پہلے مرد کو آگے کیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ آپ گواہ لائیں۔ اگر وہ گواہ نہیں لا سکتا تو اس سے کہیں گے کہ تم اللہ تعالیٰ کے نام کی گواہی دو کہ میں جو کہوں گا سچ کہوں گا۔ تو وہ کہے گا کہ میں اللہ کے نام کے ساتھ گواہی دیتا ہوں کہ جو میں کہوں گا سچ کہوں گا۔ 4 دفعہ وہ اسی طرح کہے، اور 5ویں دفعہ یہ کہے، یعنی وہ یہ کہے کہ جو کچھ کہہ رہا ہوں میں یہ بالکل سچ کہہ رہا ہوں، اللہ کے نام کے ساتھ میں گواہی دیتا ہوں۔ 4 دفعہ اقرار یہ کرے گا، اور 5ویں دفعہ وہ کہے گا کہ اگر میں اپنے قول میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت نازل ہو جائے۔ پھر عورت سے کہا جائے گا ہاں بھئی تم اقرار کرتی ہو جو یہ تہمت لگا رہا ہے؟ اگر وہ کہے کہ نہیں میں انکار کرتی ہوں، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، پھر کہا جائے گا اچھا اب تم 4 دفعہ گواہی دو۔ تو پھر وہ اسی طرح 4 دفعہ گواہی دے گی اس بات کی، وہ کہے گی کہ میں گواہی دیتی ہوں اللہ کے نام کے ساتھ کہ یہ شخص اپنے اس قول میں جھوٹا ہے، یہ غلط کہہ رہا ہے، اور 5ویں مرتبہ وہ کہے گی کہ اگر یہ اپنے قول میں سچا ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھ پر غضب نازل ہو جائے۔ مرد لعنت کا ذکر کرتا ہے اور عورت غضب کا ذکر کرتی ہے کہ اللہ کا غضب نازل ہو جائے۔ اگر یہ دونوں اس طرح لعان کر لیتے ہیں تو پھر قاضی ان دونوں کے درمیان جدائی کروا دے گا، اور یہ جو تفریق ہے یہ طلاق بائن ہوگی، ایک طلاق بائن۔ طلاق بائن کا مطلب کہ عورت فوراً نکاح سے نکل جائے گی۔ اب یہ عدت گزار کے چاہے تو پھر کسی اور مرد سے نکاح کر سکتی ہے۔ ہاں اگر ان میں آپس میں کمپرومائز ہو جاتا ہے تو دوران عدت بھی یہ شوہر اس سے نکاح کر سکتا ہے، نکاح کے ذریعے اس کو دوبارہ نکاح میں لے سکتا ہے۔ لیکن اگر عورت راضی نہ ہونا، مرد راضی ہو بالفرض، تو عدت گزر جانے کے بعد یہ پھر عورت کسی سے بھی نکاح کر سکتی ہے۔ تو لعان کے بعد جو قاضی کی طرف سے تفریق کروائی جاتی ہے، جدائی کروائی جاتی ہے، وہ ایک طلاق بائن ہے۔ اب اس میں پھر ہم ایک ترتیب لیتے ہیں کہ مثلا شوہر آیا اور آنے کے بعد اس نے قاضی کے سامنے یہ کہا کہ بھئی یہ عورت جو ہے ایسی ہے، زانیہ ہے، یہ ہے وہ ہے، یا عورت نے جا کے مطالبہ کیا کہ میرے مرد نے مجھ پر زنا کی تہمت لگائی ہے، جو بچہ پیدا ہوا اس کا انکار کیا ہے، تو شوہر کو بلایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کیا تم نے ایسا کیا ہے؟ وہ کہا ہے تو کہے گا ہاں میں نے کہا ہے، تو اس سے کہیں گے گواہ لاؤ، نہیں لا سکتا تو پھر یہ لعان کی صورت ہوگی کہ یہ دونوں چیزیں دونوں کھڑا کیے جائیں گے،
پہلے شوہر 4 دفعہ گواہی دے گا اللہ کے نام کے ساتھ کہ وہ سچا ہے، 5ویں دفعہ یہ کہے گا کہ اگر میں نے جھوٹ بولا ہو تو مجھ پر اللہ کی لعنت نازل ہو۔ پھر عورت گواہی دے گی 4 دفعہ پہلے اللہ کے نام کے ساتھ کہ یہ شخص اپنے قول میں جھوٹا ہے، 5ویں مرتبہ یہ کہے گی کہ اگر یہ اپنے قول میں سچا ہو تو مجھ پہ اللہ کا غضب نازل ہو۔ تو اس ترتیب کے ساتھ یہ لعان ہوتا ہے۔ اس کو اللہ نے بیان فرمایا کہ والذین یرمون ازواجہم، اور وہ لوگ جو اپنی عورتوں کو عیب لگاتے ہیں، ولم یکن لہم شہداء، اور ان کے پاس کوئی گواہ نہ ہو، الا انفسہم، سوائے اپنے آپ کے، فشہادۃ احدہم، تو ان میں سے ایک کی شہادت یعنی گواہی، 4 شہادات باللہ، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ 4 گواہیاں ہیں۔ کیا گواہی ہے؟ انہ لمن الصادقین، کہ بے شک وہ سچ بولنے والوں میں سے ہے۔ تو یہاں ان میں سے ایک سے مراد شوہر ہے۔ فشہادۃ احدہم، تو ان میں سے ایک کی گواہی یعنی شوہر کی گواہی، 4 شہادات باللہ، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ 4 گواہیاں ہیں۔ کس بات کی گواہی؟ انہ لمن الصادقین، کہ بے شک وہ سچ بولنے والوں میں سے ہے۔ والخامسۃ، اور 5ویں یہ، ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، کہ بے شک اللہ کی لعنت ہو اس پر، یعنی اپنی طرف کہے گا کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو، یعنی مجھ پر اللہ کی لعنت ہو، ان کان من الکاذبین، اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے، یعنی شوہر یہ کہ اگر میں جھوٹوں میں سے ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت۔ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ، اور عورت سے یہ سزا جو ہے یعنی زنا کی جو سزا ہے یہ اس طرح ٹل جائے گی، ان تشہد 4 شہادات باللہ، کہ وہ عورت پھر گواہی دے 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ، انہ لمن الکاذبین، کہ بے شک یہ شوہر جو ہے، شخص جو ہے ضرور جھوٹوں میں سے ہے۔ والخامسۃ، اور 5ویں یوں، ان غضب اللہ علیہا، کہ اللہ تعالیٰ اس پر غضب نازل فرمائے، یعنی عورت اپنی طرف اشارہ کرے گی اس پر غضب نازل فرمائے، ان کان من الصادقین، اگر یہ شخص سچوں میں سے ہو۔ یعنی یہ تو علیہا ضمیر غائب کی بیان فرمائی، جب وہ گواہی دیں گے تو پھر متکلم کے لفظ استعمال ہوں گے، یعنی عورت یہ کہے گی کہ اگر یہ شخص سچا ہے تو مجھ پر پھر اللہ کا غضب نازل ہو۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو مطلب معاملہ بہت ہی بگڑ جاتا۔ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہت توبہ قبول فرمانے والا، حکمت والا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ بہت ہی نازک مسئلہ ہے کہ بعض اوقات غضب میں آ کر، غصے میں آ کر شوہر، جیسے جھگڑا ہو گیا گھر میں تو زوجہ پہ اس طرح کی تہمت لگا دیتا ہے، تو یہ اس طرح ہرگز نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اس کا اگر شرعی حل کی طرف جائیں گے تو بہت ہی زیادہ پیچیدگیاں بھی ہیں، سختی ہیں، اور اس کے بعد زندگی جو ہے وہ مزید اپنی حماقت کی بنا پر آزمائشوں میں مبتلا ہوتی چلی جاتی ہے۔ آگے جو یہ واقعہ بیان ہو رہا ہے یہ اصل میں سن تقریباً 5 ہجری میں غزوہ بنی مصطلق ہوا تھا۔ اس سے جب واپس آ رہے تھے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کوئی حاجت ہوئی، تو آپ حاجت کے لیے تشریف لے گئیں، اور وہاں پر آپ کا ایک ہار گر گیا۔ آپ اس کی تلاش میں مشغول ہوئیں۔ پہلے دور میں جو ازواج مطہرات ہوتی تھیں، یہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا پالکی یا ڈولی جس کو کہتے ہیں، جس میں پہلے زمانے میں وہ دلہن کو بٹھا کے لے کے جاتے تھے، اس قسم کی وہ ڈولیاں ہوا کرتی تھیں جس میں ازواج تشریف فرما ہوتی ہیں، اور پھر ان کو اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیا جاتا تھا اور پھر آگے سفر طے ہوتے تھے۔ تو سیدہ عائشہ تشریف لے گئی تھیں، جو جب قافلہ چلنے کی باری آئی تو آپ وہاں موجود نہیں تھیں، اپنے ہار کی تلاش میں مصروف تھیں۔ تو یہاں جو اٹھانے پر مقرر تھے اس ڈولی کو یا جو بھی پالکی وغیرہ تھی، انہوں نے جب اٹھایا تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت کم وزن کی تھیں، تو ان کو یہ احساس نہ ہوا کہ اس میں کوئی بیٹھا بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا، اور وہ مخاطب تو کرتے ہی نہیں تھے، بہت ہی مطلب پردے کا اہتمام اور انتہائی ادب اور احترام ہوتا تھا، تو انہوں نے وہ پالکی اونٹ پہ رکھی اور قافلہ آگے روانہ ہو گیا۔ اب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پیچھے سے تشریف لائیں تو آپ نے دیکھا کہ قافلہ وہاں سے جا چکا ہے، تو اب آپ اسی مقام پر بیٹھ گئیں اور آپ نے سوچا کہ چلے جب قافلہ آگے جائے گا معلوم ہوگا کہ نہیں ہوں تو وہ واپس آئیں گے اور آ کے مجھے لے جائیں گے، راستے میں بیٹھ گئیں وہیں پر۔ تو یہ ایک دستور ہوتا تھا پہلے قافلوں کا کہ ایک شخص قافلے کے کافی پیچھے پیچھے چلتا تھا، تاکہ اگر قافلے والوں کی کوئی چیز وہاں پر رہ گئی ہو، گر گئی ہو،
تو اس کا کام یہ ہوتا تھا کہ راستے میں دیکھتا جائے کہ کوئی چیز گری تو نہیں ہے، تو پھر اٹھا لاتا تھا، وہ پھر قافلے کو مل جاتی تھی، ہوتے قافلے والے ہی تھے۔ تو حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے وہ پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ تو جب وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ خاتون بیٹھی ہیں، تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور پوچھا کون ہے، تو بتایا کہ میں تو عائشہ ہوں۔ تو پھر آپ نے اپنے اونٹ کو بٹھایا، سیدہ عائشہ اس پہ تشریف فرما ہوئیں اور آپ اونٹ لے کر قافلے تک پہنچ گئے۔ اب جب قافلے پہ پہنچے تو منافقین بھی ساتھ تھے اس غزوے میں، تو ان کو موقع مل گیا اور انہوں نے معاذ اللہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بری تہمت لگائی اور بہت اس کا شور کیا۔ تو اسی اس میں افواہ میں بعض مسلمان بھی مبتلا ہو گئے غلط فہمی کی بنا پر، حالانکہ ان سب کو چاہیے تھا بہرحال کہ حسن ظن قائم رکھتے اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ازواج مطہرات میں سے ہیں اور ان کی پاکیزگی مشہور تھی، کبھی کوئی ایسا معاملہ نہیں دیکھا۔ اور پھر نبی کی زوجیت میں یہ ہمیشہ اصول یاد رکھیے گا کہ ایک عورت کفر کی طرف تو مائل ہو سکتی ہے، جیسے نوح علیہ السلام کی زوجہ ہو گئی تھیں، لیکن یا لوط علیہ السلام کی زوجہ جو تھیں وہ کفار کے ساتھ مل گئی تھیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ نبی کے ساتھ ان کی زوجہ رہتی ہوں اور خدا نہ خواستہ کسی غلط فعل میں مسلسل مشغول ہو جائیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ پارسا عورتیں ہوتی ہیں، لہذا ہونا ہی چاہیے تھا کہ دفاع کیا جاتا، لیکن بہرحال وہ بعض اوقات ہوتی ہے، افواہ اتنی زور شور کے ساتھ ہوتی ہے کہ بعض مسلمان بھی اس میں شامل ہو گئے۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ اور منافقین نے اس بات کو بہت ابھارا۔ اب جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو پہلے پتہ نہیں چلا، لیکن جب دیر سے آپ پہنچیں، اسی غم کی وجہ سے آپ بیمار ہو گئیں اور تقریباً 1 ماہ تک آپ بستر پر رہیں، اور پھر کسی طرح مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو بتایا کہ اس طرح افواہ چھوڑی گئی ہے منافقین نے، تو اس سے آپ اور زیادہ بیمار ہو گئیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 1 ماہ تک آپ سے تعلق نہ رکھا، اور خود نبی کریم نے براءت کا اظہار نہیں فرمایا، حالانکہ آپ نے بعد میں خود فرمایا کہ میں جانتا تھا کہ میرے گھر والے پاکیزہ ہیں، لیکن اگر اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود براہ راست سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کرنا شروع کرتے تو منافقین کو موقع مل جاتا کہ معاذ اللہ دیکھا نا اپنے گھر کی بات ہے تو خود دفاع کر رہے ہیں اور دوسروں کے لیے ایسا معاملہ۔ تو نبی کریم نے بھی خاموشی اختیار فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان میں کثیر آیتیں آئیں جن سے قیامت تک کے لیے آپ کی پاکیزگی سب پر عیاں ہو گئی، اور اس سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان بھی معلوم ہوئی کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے حق میں آیات کو نازل فرمایا اور یہ قیامت تک کے لیے قرآن کا حصہ بن گئی۔ تو یہ بہت ہی بڑی سعادت اور فضیلت ہے کہ کسی کا تذکرہ یا کسی کے مناقب اور فضائل میں آیات نازل ہو جائیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی بات ہے۔ تو اس لیے یہ جو آیات اب آگے آ رہی ہیں یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اسی واقعے کے بارے میں ہیں، اور جب یہ آیات نازل ہوئیں تو پھر جس نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر یہ تہمت لگائی تھی ان تمام کو سزا ملی، یعنی جس نے باقاعدہ تہمت لگائی تھی اس کو سزا ملتی گئی۔ تو یہ بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ارشاد ہوتا ہے کہ ان الذین جاؤ، بے شک وہ جو لائے، بالافکی، ایک بڑا بہتان، عصبۃ منکم، تمہیں میں سے ایک جماعت ہے، لا تحسبوہ شرا لکم، اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو، یعنی خطاب مسلمانوں سے کہ یہ تمہیں میں سے ایک جماعت یہ الزام لے کر آئی ہے، بہتان لگایا ہے، تو ان کے بہتان کو اپنے حق میں برا نہ سمجھو
کیا مطلب کہ اس سے تمہاری کوئی عزت کم نہیں ہوگی، بلکہ یہ بہتان لگائیں گے اور ان کے بہتان کو غلط ثابت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیات نازل ہوں گی، تو اس سے تمہاری شان بڑھے گی، شان گھٹے گی نہیں۔ تو لا تحسبوہ شرا لکم، تو تم اسے اپنے لیے برا گمان نہ کرو، بل ہوا خیر لکم، بلکہ یہ جو الزام لگا رہے ہیں یہ آگے چل کے تمہارے حق میں مزید مفید ثابت ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خود سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پاکیزگی کے لیے آیات نازل ہوں گی۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، ان میں سے ہر شخص کے لیے وہ گناہ ہے جو اس نے کمایا، یعنی مختلف درجات تھے۔ عبداللہ بن ابی سلول جو تھا منافق بہت بڑا تھا، اس نے زیادہ الزام لگایا، تو آگے بعضوں نے اس بات کو پہنچایا کہ ہاں ایسا ہوا ہے، بعضوں نے اس کو سنا اور اقرار کیا، اچھا ہاں ہوا ہوگا ٹھیک ہے، بعض اس پہ ہنس دیے، بعض نے خاموشی اختیار کی، رد نہیں کیا۔ تو یہ رد نہ کرنا بھی ایک قابل گریف جرم تھا کہ کیوں نہیں رد کیا، فوراً دفاع کرنا چاہیے تھا، جیسے آگے اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا ہے۔ تو یہ اللہ نے بیان فرمایا کہ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، ان میں سے ہر شخص کے لیے وہ گناہ تھا جو اس نے کمایا۔ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور وہ جو ان میں سے وہ کہ جس نے سب سے بڑا حصہ لیا تھا اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ وہ عبداللہ بن ابی بن سلول تھا جس نے سب سے زیادہ مطلب یہ خرافات بکی تھیں، اس کے لیے سب سے بڑا عذاب تھا۔ لولا اذ سمعتموہم ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے اسے سنا تھا کہ مسلمان مردوں اور عورتوں نے اپنوں پر، جب تم نے اسے سنا تھا تو مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے اپنوں پر نیک گمان کیا ہوتا، یعنی ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم نے یہ بات سنی تو جو اپنے مسلمان مرد اور عورتیں ہیں، یعنی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص طور پہ مراد ہیں، ان کے بارے میں فوراً تم نے نیک گمان کیا ہوتا۔ وقالو، اور کہتے، ھذا افک مبین، کہ یہ تو کھلا بہتان ہے، کھلا الزام ہے، فوراً کہنا چاہیے تھا، حسن ظن قائم کرتے ہوئے ایسی دیر کیوں کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی پاکیزہ فطرت شخص ہے اس پر کوئی الزام لگائے تو ہمیں فوراً دفاع کرنا چاہیے، رد کرنا چاہیے کہ نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں، وہ ایسا نہیں ہے، پاکیزہ فطرت ہے۔ یہ نہیں کہ اچھا بھائی ہو سکتا ہے غلطی ہو گئی ہو، یہ بھی مناسب نہیں ہے، پہلے اس کا دفاع کرنا چاہیے تاکہ وہ بات عام نہ ہو، اس شخص کی حوصلہ شکنی ہو۔ ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات کوئی ایک الزام تراشی کرتا ہے، ہم اس کو آگے پہنچا دیتے ہیں، بھئی فلاں اس کے بارے میں ہی کہہ رہا تھا۔ اس طرح ایک نیک آدمی، پرہیزگار آدمی، متقی آدمی کے بارے میں باتیں مشہور ہو جاتی ہیں اور بہت سخت نقصان ہوتا ہے، اس کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے، پھر بعد میں وہ وضاحتیں کرے، وہ ایک الگ بات ہے۔ وہ وضاحت بھی کس کس تک پہنچے گی یہ بھی اچھی طرح ہم سمجھتے ہیں، بعض اوقات نہیں پہنچ پاتی اور بات آگے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے اگر جیسے خاندان کے اندر ہوتا ہے، کوئی نیک ہے، عورت ہیں، مرد ہیں، تو اور کوئی ان کے بارے میں بری بات کہتا ہے تو سب سے پہلے تو حوصلہ شکنی ہی کرنی چاہیے کہ نہیں بھئی ہم تو حسن ظن قائم رکھیں گے، آپ ایسا نہ کریں۔ پھر الگ بات ہے کہ کوئی بڑے بیٹھتے ہیں یا کوئی معاملہ آگے بڑھتا ہے، تحقیق ہوتی ہے، تو ایک الگ سلسلہ ہے کہ اس کے بعد پھر اور کوئی طریقہ اختیار کرنا ہوتا ہے تحقیق کے بعد، لیکن تحقیق سے پہلے دفاع کرنے کا حکم ہے اور اپنے مسلمان بھائی یا بہن سے حسن ظن قائم رکھنے کا حکم ہوتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، اس پر 4 گواہ کیوں نہیں لے کر آئے، یعنی جنہوں نے بہتان لگایا اس پر 4 گواہ کیوں نہیں لے کر آئے۔ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، تو جب وہ گواہ نہ لائے تو وہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ یہ ایک معیار ہے کہ 4 گواہ لے کر آؤ، اور 4 گواہ لے کر نہیں آ سکتے تو بالفرض اگر تم نے کسی کو معاذ اللہ زنا کرتے بھی دیکھا ہے تو پھر تم اس کی گواہی مت دو، کیونکہ اگر گواہی دو گے تو تمہیں لازم طور پر اس گواہ لانے پڑیں گے، نہیں لاؤ گے تو حد قذف جاری ہو جائے گی۔ تو پھر یہ مسلمان بھائی کا پردہ رکھیں آپ، ٹھیک ہے، اور کسی طریقے سے اس کی اصلاح کا سامان ضرور کرنا چاہیے، لیکن اب اس کی بات کو مشہور نہیں کر سکتے ہیں ورنہ خود سزا ملے گی۔ انشاءاللہ اس پر کلام جاری رہے گا اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نور چل رہی تھی، 13 آیات کی تفسیر ہو گئی تھی، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاکیزگی اور آپ کے باطن کی صفائی اور آپ کے جو محاسن ہیں ان کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیات نازل فرمائی، اور جن لوگوں نے آپ پر الزام لگایا تھا ان کی سزا کا بیان فرمایا۔ لہذا یہ پچھلی جو 13ویں آیت تھی، اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر وہ لوگ چار گواہ کیوں نہیں لے کر آئے، تو جب وہ گواہ نہ لائے تو وہی اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ تو یہ آپ کو سمجھایا تھا کہ اگر کوئی الزام لگاتا ہے کسی پر تو اسی وقت لگائے کہ جب اس کے پاس یا تو گواہ بھی ہوں، واقعی اس نے دیکھا ہو، سچ بھی کہہ رہا ہو، اور 4 گواہ بھی موجود ہوں، تبھی وہ اس کا اعلان کرے، ورنہ اگر وہ بول دیتا ہے اور 4 گواہ پیش نہیں کر سکتا تو حد قذف لگے گی۔ اب یہاں ایک سوال بیدار ہو سکتا ہے کہ بالفرض ایک آدمی نے کسی کو زنا کرتے ہوئے دیکھ لیا، اب وہ آ کے سچی گواہی دیتا ہے کہ جی یہ اس نے زنا کیا ہے، اس سے کہا جاتا ہے 4 گواہ لے کر آؤ، وہ نہیں لا سکتا تو اسے 80 کوڑے لگیں گے۔ تو ایک آدمی سچ بول رہا ہے اور سچ بولنے پر 80 کوڑے لگ رہے ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کا سچ ثابت کس طریقے سے ہوگا؟ یہ تو وہی جانتا ہے نا کہ میں سچ بول رہا ہوں، لیکن جو سامنے قاضی بیٹھا ہے اس کے پاس اس کے سچ کو سچ ماننے کا کیا ذریعہ ہے؟ کوئی نہ کوئی ذریعہ تو ہونا چاہیے، کوئی آلہ ہونا چاہیے، کوئی طریقہ ہونا چاہیے، کوئی قانون ہونا چاہیے، کوئی ضابطہ ہونا چاہیے۔ کسی کے منہ پر تو نہیں لکھا کہ یہ سچ کہہ رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ لہٰذا پھر اس کے لیے شریعت نے ضابطہ اور قانون مقرر کیا کہ قاضی کو پابند کر دیا کہ وہ شرعی قانون کے مطابق کسی کے سچ کو سچ قرار دے، اور اگر شرعی قانون کے مطابق سامنے والا اپنے سچ کو سچ ثابت نہ کر سکے تو آپ اسے جھوٹا قرار دے کر سزا مقرر کر سکتے ہیں۔ تو اب قاضی کے لیے حکم یہ ہے کہ اس سے کہا جائے اگر آپ ٹھیک ہے مانتے ہیں آپ سچ کہہ رہے ہیں، لیکن آپ اپنے سچ کو ثابت کرنے کے لیے گواہ لے کر آئیے۔ اب یہ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں نا کہ بھئی اس نے دیکھا اور اس طرح کر دیا، آ کے اطلاع دے دی تو بیچارہ سچا ہے، سچے کو کوڑے کیوں مار رہا ہو؟ اگر بالفرض یہ آ کے جھوٹ بول رہا ہوتا تو بتائیے ہمارے پاس کیا پیمانہ ہے اس کے جھوٹ کو جاننے کا؟ اور جیسے آج کل کے دور میں کہ تھوڑی تھوڑی بات کے اوپر انتقامی کارروائیوں پر اتر آتے ہیں، اور ہر قسم کے پھر اللہ تعالیٰ کے خوف خدا کو پس پش ڈال کر ہر قسم کے ہتھ کنڈے کو اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سامنے والے کی عزت کو کی دھجیاں بکھیرنے کے لیے، اسے ذلیل کر دینے کے لیے، اسے اس کے منصب سے گرا دینے کے لیے ہر طرح کے الزام لگا سکتے ہیں۔ تو ایسے دور میں تو بدرجہ اولا ان قوانین کی رعایت کرنی چاہیے تاکہ الزامات کے سلسلے رکیں۔ لہذا یہ کوئی شریعت کی طرف سے گناہ نہیں ہے، یا یعنی قصور نہیں ہے، سختی نہیں ہے، کوئی شریعت کی طرف سے معاذ اللہ ظلم کی صورت نہیں ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہوگا کہ اگر وہ سچ کہہ رہا تھا، اس نے واقعی دیکھا تھا، آ کے گواہی دی اور 4 گواہ پیش نہ کر سکا، حد قذف لگا دی گئی، تو یہ کوئی گناہ گار ہونے کی بنا پہ تو اس کو نہیں لگائی گئی۔ عند اللہ تو یہ سچا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک میدان معاشر میں اس کو اس سزا پر انشاءاللہ انعام ملے گا کہ اس نے صبر کیا، تکلیف برداشت کی، تو اس کو اللہ تعالیٰ انعام دے گا۔ وہاں پہ اس کی کوئی گرفت نہیں ہوگی کہ جیسے یہاں پہ گرفت ہو گئی کہ حد قذف لگی تو اللہ کی بارگاہ میں بھی لگ جائے کہ تمہیں دنیا میں لگی تھی تو یہاں پہ بھی سزا، وہاں نہیں ہوگی، کیونکہ وہاں تو یہ سچا ہے، اللہ کے نزدیک سچا ثابت ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر قوانین کا اجرا یا سزاؤں کو جاری کرنا یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہو رہا، بلکہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اختیار دیا ہے کہ تم سزائیں جاری کرو۔ تو اگر خود براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سزا مقرر کر رہا ہوتا تو یقیناً پھر گواہوں کی ضرورت ہی نہیں تھی، پھر تو اس ایک شخص کے قول کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ سچ فرما رہا ہے تو سامنے والے کو ہی سزا ملتی۔ لیکن یہاں ہمیں مکلف بنایا گیا ہے، قاضی کو، جج کو بنایا گیا ہے کہ وہ شرعی ضابطوں کی روشنی میں کوئی فیصلہ کرے گا، اور وہ ایک انسان ہے، اور انسان کسی کے باطن پر، کسی کی بات سن کر اس کے قول کی سچائی پر فوراً مطلع نہیں ہو سکتا، اسے شرعی پھر قوانین اور ضوابط کی پابندی کرنی ہوگی۔ لہٰذا اگر آپ تھوڑا سا اس پہ غور و تفکر فرما لیں گے
تو معلوم ہوگا کہ شریعت کی طرف سے کوئی ظلم کی صورت نہیں ہے، بلکہ یہ اچھے ضوابط ہیں۔ ایک شخص اگر سچ بول کر بھی سزا پا رہا ہے تو یہ اس سچے کو اصل میں نہیں مل رہی سزا، حقیقتاً اس کے سچ کی وجہ سے نہیں مل رہی، بلکہ وہ شرعی ضابطہ تقاضا پورا نہیں کر سکا، اس وجہ سے سزا کا مستحق ہے، اور اس کی یہ سزا ہزاروں جھوٹ بولنے والوں کو روک دے گی۔ لہٰذا اس میں فائدے ہی ہیں، بہتری کے پہلو ہیں، اور آخرت میں تو یہ فائدہ پائے گا ہی پائے گا، تو یہ کوئی ظلم کی صورت نہیں بنتی ہے۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر دنیا اور آخرت میں نہ ہوتی، لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو جس چرچے میں بات کو مشہور کرنے میں تم مبتلا ہو گئے، اس پر تمہیں بڑا عذاب پہنچتا۔ دیکھیں، جب حد جاری ہو جاتی ہے تو عند الاحناف حد جاری ہونا یہ توبہ نہیں ہوتی، یہ تو ایک قانون کی ضابطے کی کارروائی ہے، ضابطہ پورا کیا جا رہا ہے، لہٰذا توبہ تو علیحدہ کرنی ہی ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہوگی۔ تو اگر یہ لوگ توبہ کر دیتے ہیں، کیونکہ توبہ کی بہت سارے لوگوں نے پھر توبہ کر لی، یہ سزا ملی تو توبہ بھی ساتھ میں کر لی، تو یہ اللہ نے بیان فرمایا کہ اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور یہیں پر تمہیں سزا نہ مل جاتی تو پھر آخرت میں اس بات کو مشہور کرنے پر بہت بڑے عذاب کا سامنا کرنا پڑتا۔ اِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، جب تم ایسی بات اپنی زبانوں پر ایک دوسرے سے سن کر لاتے تھے اور اپنے منہ سے وہ بات نکالتے تھے جس کا تمہیں علم نہیں، اور اسے بہت آسان ہلکا سمجھتے تھے۔ یعنی یہ چرچے کی وضاحت ہو رہی ہے کہ اگر تم چرچے میں جس چرچے میں تم پڑھے، جس بات کو مشہور کرنے میں تم پڑھے، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو تم پر پھر بڑا عذاب ہوتا۔ اس کے فرمایا کہ جب، یعنی وہ چرچے سے مراد کیا ہے کہ جب تم ایسی بات اپنی زبانوں پر ایک دوسرے سے سن کر لاتے تھے اور اپنے منہ سے وہ بات نکالتے تھے جس کا تمہیں علم نہیں تھا، اور اسے اپنے لیے بہت سہل سمجھتے تھے، یعنی تمہیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آخرت میں اگر یہ دنیا میں سزا جاری نہیں ہوئی تو آخرت میں کتنا بڑا عذاب ہے، اور اگر ہمیں جب ہماری گرفت ہوگی تو دنیا میں کیا عذاب ملے گا، یہ تو فکر ہی نہیں تھی، بس منہ سے نکال دیا۔ وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اور وہ اللہ کے نزدیک بڑی بات ہے، تم بہت معمولی سمجھ رہے تھے، اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ الزام تو سب کسی عام مسلمان پر لگانا بھی بہت بڑا گناہ ہے، اور خصوصاً زنا کا الزام، اور جتنا پھر دینی لحاظ سے مرتبہ اعلیٰ ہوتا چلا جاتا ہے اتنی ہی احتیاط بھی زیادہ کرنی چاہیے۔ فوراً کسی کے ظاہری عمل کو دیکھ کر بدگمانی کر لینا، اور بدگمانی کرنے کے بعد فوراً ایک نتیجے پر پہنچ جانا، اور نتیجے پہ غلط نتیجے پر پہنچنا، بلکہ غلط نتیجہ کہیے کہ غلط نتیجے پر پہنچ جانا، اور پھر غلط نتیجے پہ پہنچنے کے باوجود خود کو درست تسلیم کرتے ہوئے اور بالکل 100% صحیح تسلیم کرتے ہوئے اس نتیجے کو دوسروں کے سامنے انتہائی پر اعتماد طریقے سے بیان بھی کر دینا، یہ بظاہر بہت آسان سا لگتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت برا بھی ہے اور بہت بڑا بھی ہے۔ تو اس لیے یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بعض لوگ ہوتے ہیں خاندان میں کسی کی کچھ حرکت دیکھی تو سوچنا شروع کیا ایسا کر رہا ہے، ویسا کر رہا ہے، ایسا کر رہا ہے تو ایسا ہو رہا ہوگا، نتیجہ مرتب کیا۔ اب یہ چاہے صحیح ہے غلط ہے تو انتہائی اعتماد کے ساتھ پھر دوسروں کو بتاتے ہیں میں جو کہہ رہا ہوں ایسا ہے، میں جو کہہ رہا ہوں ایسا ہے، تو سامنے والے ان کے لہجے کے مستحکم پن کو، پختگی کو دیکھ کر، ان کے استحکام کو دیکھ کر اور چہرے کے اوپر جلال کے آثار دیکھ کے سمجھتے ہیں بہت تحقیق کے بعد یہ بات کہہ رہے ہیں، پھر وہ بات آگے چلی جاتی ہے۔ تو اب تو چونکہ یہ سزاؤں کا سلسلہ بھی نہیں ہے تو اب تو یہ بہت زیادہ عام ہے، تو اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے۔ اگر سابقہ زندگی میں کبھی ہم سے بھی زبان سے کسی کے بارے میں اس طرح کچھ بات نکل گئی ہو تو ضروری نہیں ہے کہ پھر اس پہ حد بھی جاری ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، اور جہاں تک ممکن ہو سکے جس پر ہم نے اس طرح کا الزام لگایا اس سے معافی طلب کر کے اس کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب
آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا، اور ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے سنا تھا، یعنی یہ بات جو سنا تھی تو تم یہ کہتے کہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم ایسی بات کہیں، ہم ایسی بات کے بارے میں کلام کریں۔ یعنی جب تمہیں کسی نے اطلاع دی تھی تمہیں فوراً رد کرنا چاہیے تھا کہ نہیں بھائی ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ بلا تحقیق کے ہم اس بات کو آگے بیان کریں۔ لیکن ہوا کیا کہ جب تم نے بات سنی تو بغیر علم کے تم بھی اپنی زبانوں پہ اس کو لے آئے اور آگے تم نے اس کو پہنچا دیا۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، اور یہ آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ الہی پاکی ہے تجھے، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نصیحت فرماتا ہے کہ اب کبھی دوبارہ اس قسم کی مثل کی طرف مت لوٹنا، یعنی اب کبھی ایسا الزام نہ لگانا اگر تم ایمان والے ہو، ایمان رکھنے والے ہو تو اب آئندہ کبھی ایسا نہ کرنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مومن کی شان یہی ہے کہ وہ تحقیق کے بعد ہی کوئی بات زبان پہ لاتا ہے، اور وہ بھی دیکھتا ہے، پہلے غور و تفکر کرتا ہے کہ اس بات کو زبان پہ لانا کوئی مفید بھی ہے کہ نہیں۔ اگر بالفرض واقعی کسی نے کوئی زنا کیا بھی ہے، بالفرض کیا ہے، تو کیا ضروری ہے کہ ہم اس کی اطلاع کسی دوسرے کو پہنچائیں؟ کیا فائدہ ایسی اپنے زبان پر ایسی بات کو لانے کا؟ چھوڑ دیجئے، جس نے کیا اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہے، ہمارا اس میں چونکہ کوئی کردار نہیں، ہمارے اس بات کو زبان سے نکالنے کے سلسلے میں کوئی اس کو عبرت نہیں ہو رہی، نصیحت نہیں ہو رہی، کوئی فائدہ نقصان نہیں ہو رہا، تو کیا فائدہ اس کی غیر موجودگی میں ایسے ہم بیٹھ کے تبصرے کریں؟ تو بیکار۔ اور جہاں تحقیق ہی نہ ہو وہاں پر کلام کرنا، یہ تو بدرجہ اولیٰ حماقت ہے، اور اپنے آپ کو دنیاوی اور اخروی سزا میں مبتلا کروانا ہے، اور یہ مناسب نہیں۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے آیاتیں، اپنی آیات صاف واضح طور پر بیان فرماتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یحبون، پسند کرتے ہیں، چاہتے ہیں، ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرۃ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بری بات عام ہو جائے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں اور آخرت میں، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تو اس سے یہ بہرحال تو انہی کے بارے میں تھا کہ وہ لوگ جو یہ چاہتے تھے کہ یہ باتیں عام ہو جائیں، جیسے منافقین کی بہت زیادہ بات مشہور ہو جائے اور معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذہنی اذیت کا سبب بنے، اور مسلمان جو دین کا کام کر رہے ہیں اس ترقی کے راہ میں